خدا مختار نے انسان کے اندر جو شرافت اور کرامت قرار دی ہے، جس کو خدا مختار نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، وہ سب سے اہم انسان کے فیصلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہمارا رنگ کیا ہے، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے، ہمارا قد کیا ہے، ہم کس نسل سے ہیں، حتیٰ ہمارا نام کیا ہے، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ جس چیز میں ہمارا اختیار ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہے کہ کتنے حد تک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے فیصلے کیا کیے۔ اس میں بھی اور چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، مثلاً آپ کسی ایک محلے میں رہتے ہوں تو وہاں کا ایک دباؤ ہوتا ہے، آپ ایک خاندان کے اندر ہوں گے، اس کی اپنی ایک عادتیں ہوں گی، ان سب کے باوجود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو کسی رنگ پر، کسی قد پہ، کسی زبان پہ، کسی حتیٰ تعلق کے اوپر کوئی فضیلت نہیں مل پائے گی، سب سے بڑی فضیلت ملے گی فیصلوں کے اوپر۔ اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے فیصلوں کا جواب دینا پڑے گا، یہ فیصلے آپ نے کیوں کیے۔ قیامت تک ایسے ہی ہے سب فیصلے۔ اور میں کئی دفعہ اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے فیصلے 2-3 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، باقی سب ان فیصلوں کا اثر ہے۔ تو اگر صرف مثال میں کہوں تو مثال کے طور پر اگر میں 18 سال کی عمر میں، 17 سال کچھ مہینے کی عمر میں طالب علم نہ بنا ہوتا تو جتنی میں نے مجلسیں پڑھی ہزاروں اب تک، یہ پڑھتا پھر میں دائرے پھر نہیں پڑھتا۔ تو وہ ایک فیصلہ تھا، اس نے پوری زندگی متاثر کر دی۔ اس طرح ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے فیصلے 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ساری زندگی کو اثر ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان فیصلوں کے نیچے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں جو اثر ڈالتے رہتے ہیں، کب آپ نے کیا کر لیا، پھر ایک بڑا فیصلہ چھوٹے فیصلے لے کے آتا ہے اور چھوٹے فیصلے لے کر آتا ہے، آخر میں کیا بات آتی ہے، آج آپ نے کیا کیا۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی 50 سال تک صحت کے اصولوں کا خیال کرے اور 50 سال تک صحت کے اصولوں کا خیال کرنے کے بعد یہ کہے آج میں زہر کھا لیتا ہوں، اسی دن مرے گا۔ پھر 50 سال صحت کے اصولوں کا خیال کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ معنوی ترقی بھی ایسے ہی ہے۔ ایک انسان یہ کہ میں 40 سال تقوی اختیار کیا، آج نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ اور کروں گا، اپنی موت اپنے ہاتھوں لکھیا ہوگی۔ ایک ایک دن کا فیصلہ اہم ہے۔ تو آپ کو اور مجھے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی اخلاقی تربیت میں، اپنی معنوی تربیت میں، وہ یہ کہ آپ کسی بھی دن کو خالی دن نہیں سوچ سکتے۔ تو مثال کے طور پر دنیا کے کاروبار میں ویکینڈ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، سمر ویکیشنز ہوتی ہیں، اخلاقی تربیت میں 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہو سکتے آپ۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اس کو بہت ساری چیزوں میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہماری طبیعت میں اس کو قبول کرنا نہیں ہے۔ میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ جب بھی ہم لوگ عبادتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی مثلا فلاں عبادت اچھی ہے اور فلاں کام کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو انسان کے اندر ایک مثال کے طور پر جذبہ اٹھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے ایک دن کتنا انجام دیا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ کتنا انجام دیا۔ تو مثال کے طور پر زیارت عاشورہ بہت بڑی عبادت ہے، روزانہ پڑھنے کا اپنا ایک اثر ہے، اور میرے پاس روایت موجود ہے روزانہ کے چیپٹر میں، فرمایا کہ جب تم کسی اچھے عمل کو انجام دو تو 1 سال تک انجام دو، تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس روایت میں نمبر استعمال ہوا ہے 360، میرے خیال میں جو لکھا ہے کہ تمہارے وجود میں 360 رگیں ہیں۔ اب رگوں کا مطلب وہ وین نہیں ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جسم کے اندر ہوتی ہیں، یہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہارے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں، جب تم 360 دن کسی کام کو انجام دیتے ہو تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک عمل آیا ہوا ہے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ جو کل عرائض پیش کیے تھے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ چند دن پہلے آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ مقام شریف، ان کا ایک واقعہ کہیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں شاید کسی شاگرد نے ان سے کہا ہوگا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے، معنوی ترقی بھی ہو جائے گی، تمہارے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، تمہارے پیسہ بھی آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا، یہ میں تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا بالکل فرمائے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو، اس استغفار میں سب کچھ ہے۔ اچھا اب یہ استغفار انسان کیسے کرے؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا تھا، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ استغفار کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، انسان استغفار کو کس طریقے سے کرے۔ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے بہترین راستہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے، اذان فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے سحر کے وقت اس میں استغفار کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے سحر کا وقت، لیکن مثلا نزدیک لے آئے تو اچھا ہے۔
سحر کے وقت استغفار کرے. ایک روایت موجود ہے، فرمائیں کہ 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرے کوئی شخص تو قرآن کی اس آیت کی نشانی بن جاتی ہے جس میں فرمایا کہ مومن کی علامت ہے کہ استغفرون بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو اگر کوئی چاہتا ہے اس آیت کی نشانی بنے تو 70 مرتبہ استغفار کرے سحر کے وقت، فرمایا 1 سال تک، تو خدا تعالیٰ اس آیت کی نشانی بنا دے گا اس کو. مجھے نہیں پتا اس کی نشانی بننے کے بعد کیا نصیب ہوگا، لیکن قطعی بات یہ ہے کہ استغفار سے بہت کچھ نصیب ہونا ہے. کتنی آیتیں ہمارے پاس، یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا، جو لفظی ترجمہ بنے گا. تو یہ ایک کام ہے روزانہ کرنے کا ہے یا ایک دفعہ کرنے کا ہے؟ ایک دفعہ کرنے سے کہاں ہوگا؟ خود روایت کی کہ 1 سال تک. اور ہم لوگ 1 سال تک شاید 1 دن چھوڑ دیں گے، 2 دن چھوڑ دیں گے. تو زندگی کا اپنا حصہ بنا لے کہ مجھے 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے. استغفار کے وقت کیا سوچنا ہے پہلے بات ہو چکی ہے، میں تفصیل سے دوبارہ اس کے پر عرض نہیں کروں گا. پچھلے گناہوں کو تکرار کرے، اپنے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کو سوچے. مثلا 10 مرتبہ استغفار کرے آنکھوں کے لیے، 10 مرتبہ اپنی زبان کے لیے، 10 مرتبہ اپنے کانوں کے لیے، 10 مرتبہ شکم پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ دنیا پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ شہرت پرستی کے مقابلے میں. اس طرح کر کے ایک دفعہ استغفار کرے والدین کے حقوق کے مقابلے میں کہ پتہ نہیں والدین کے حقوق کتنے تھے، میں نے ادا کیے نہیں کیے. حقوق الناس، ہمسایوں کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق. تو اس طرح انسان کے اندر ایک روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ روحانیت اپنا کام کرتی ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے. یہ کرنے کا ایک کام ہے. کل کی بات کو میں اور عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج. کل یہ بات عرض ہوئی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے عبرت ختم ہونے لگتی ہے. تو کل یہ بات ہوئی کہ انسان کے اندر مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر پکڑنے پر آئیں، بالکل پن پوائنٹ کریں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے آج کے زمانے میں آنکھوں کے گناہ بہت زیادہ ہے. اور یہ امام کا قول ہے، وہ قول بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. امام کا قول ہے کہ فرمایا کہ جب انسان کی آنکھوں کے اوپر شہوت کا اثر ہوتا ہے تو اس کے دل سے عبرت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ عبرت نہیں لے پاتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام تو کل میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ بھی دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ کمپیوٹر سے، موبائل سے انٹرٹینمنٹ نہ لیں. انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثلا تفریح، اس کو تفریح میں استعمال نہ کریں. اور اس کو آج میں اور عرض کروں گا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں فحشا میں استعمال نہ کرے، نہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو قطعاً نہ کرے، تفریح میں استعمال نہ کرے. اس کی وجہ بھی عرض کروں گا ابھی. اگر یہ کام کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں عبرت لینے کی طاقت آئے گی. ایک آیت شاید اس کے دل پہ اثر کرے. اور بعض اوقات ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کتنی مجلسیں سن لیتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اب یہاں پہ تھوڑا سا اور تفصیل میں جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بیماری ہے، یہ تمہاری دوا ہے، معاملہ ختم. کوئی تفصیل نہیں بتاتا کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ نہیں بتاتا. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری ایک تکلیف ہے، اب بتا دیں میری یہ تکلیف ہے. وہ دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گی، یہ تمہاری دوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری تکلیف ہے، تمہارے فلاں عضو میں، مثلا تمہارے جسم کے فلاں حصے میں یہ مشکل آئی ہے، اور یہ جو مشکل ہے اس کی وجہ سے تمہاری یہ نشانیاں آ رہی ہیں. اب تم اگر یہ دوائی لو گے تو تمہاری مشکل کیسے حل ہوگی، وہ پورا آپ کو بتا دیتا ہے. اب خود مجھے بتائیں علاج کرانے کے لیے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے، جو پورا سسٹم نہ بتائے یا پورا سسٹم بتا دے؟ میں ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے پورا سسٹم بتا دے تاکہ مجھے اور احتیاط کرنے میں آسانی ہو جائے. مثلا اگر مجھے وہ بتا دے، فرض کر لیں کہ بھئی تمہاری آنتوں میں مسئلہ ہے، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی تعلق، براہ راست تعلق کھانے پینے سے ہوگا. کھانا تو بلاخر آنتوں میں ہی جائے گا، تو پھر میں کھانے پینے میں وہ احتیاط کروں گا جو میری آنتوں کی اس مشکل کو حل کرے. اچھا اگر مسئلہ آنتوں کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، تو پھر میں وہاں احتیاط کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے علاج کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگے گا جو پورا میکینزم بتا دے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اور ہم اخلاقی تربیت نہیں چاہتے اپنی؟ اگر اخلاقی تربیت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ صرف نصیحتیں کریں یا سسٹم بتائیں؟ میں ترجیح دیتا ہوں سسٹم پتہ چلنا چاہیے تاکہ میں غلطی بھی کروں تو مجھے پتا ہو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے، انجانے میں کوئی کام نہ کروں.
تو مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ ایسی میں مثال دے رہا ہوں، شوگر ہے اس کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کو تو شوگر تھی؟ تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے صبح کو یہ احتیاط کر لی ہے، رات کو میں یہ احتیاط کر لوں گا، اس وقت جو کھا رہا ہوں یہ میں بیلنس کر لوں گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر غلطی بھی کر رہا ہو تو اس کو پتا تو ہوگا اس کم کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا، مجھے اس غلطی کو نپٹانا کیسے ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو ہمیں اخلاقی تربیت کا نظام پتہ چل گیا ہے کیا؟ میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں پتہ. اس کی وجہ سے ہم انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اثر کیا ہونا ہے قطعاً نہیں کریں گے، لیکن کر رہے ہیں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی یہ جو آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ سے گناہ کر لیا یا مثلا عادت بن گئی ہے کہ ہر روز اتنی دیر تک یہ کام کروں گا. نہیں، یہ صرف یہاں نہیں رکے گا. یہ جو مانوی تربیت، اخلاقی تربیت کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے دل پہ اثر نہیں پڑے گا. نہیں، سارا اثر پڑنا ہی دل پر ہے، چاہے اچھے میں چاہے برے میں، پڑھنا ہی وہیں پر ہے. تو گناہ پاؤں سے کرے گا لیکن اثر قلب پہ ہونا ہے، گناہ فکر سے کرے گا پھر بھی اثر قلب کے اوپر ہونا ہے. اچھا کام بھی ایسا ہی ہے. تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوگا، یہاں غلطی کر رہا ہوں باقی سب صحیح ہوگا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے.